عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کے تحت جو بھی کچھ باتیں ہمیں سنائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں جو کہ ایک مقدس مہینہ ہے، جس کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن آیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ ایسی عبادتیں ہوا کرتی ہیں جن عبادتوں کو کر کے ایک انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جن عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اسی انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر بیٹھ جائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنا لے، ہم اللہ کی نظروں میں محبوب بن جائیں، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، جو محبوب مال ہو، جسے وہ چھپا کر رکھتا ہو، جس کے کھو جانے سے اس انسان کو ڈر ہوتا ہو، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ پھر اسی ٹکڑے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو اس کے راستے میں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک واقعہ جو کہ بہت مشہور ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ مدینہ کے اندر بہت ہی مالدار آدمی تھے، ان کے پاس ایک بہت ہی قیمتی باغ تھا۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے محبوب مال خرچ کیا جائے، تو میرے پاس جو باغ ہے جو کہ مسجد کے سامنے ہی تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلنے کے لیے بھی جاتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے کہ میں اللہ کے راستے میں اس مال کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، بہت خوش ہوئی۔ پھر بعد میں کہا کہ دیکھو، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے قریبی لوگوں میں زیادہ خرچ کرو تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر اسے اپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں کے درمیان خرچ کر دیا، یعنی انہیں وہ چیز دے دی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں اپنا وہ مال خرچ کرنے کا جو اسے بہت محبوب ہے۔ اب اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر مال خرچ کرتا ہے تو اسے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِي أَمْوَالُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح سے ایک انسان ایک دانہ لے جا کر زمین میں دفن کر دیتا ہے، زمین میں بو دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے 7 بالیاں ایک دانے میں نکلتی ہیں،
اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک دانے کے ذریعے سے 700 دانے اسے میسر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو چل رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی انسان اس کی مثال لے لے کہ اگر 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے نا تو اسے 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے اندر بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے پر آ جائے تو وہ محدود نہیں ہے، یہ تو ایک مثال دی، اس سے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور چیزیں عنایت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم تم خرچ کرو، انفق علیہ، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر خرچ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا دے گا ہمیں اس کا تصور بھی ہم اس کا نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا دے دے گا۔ پھر آگے اگر دیکھتے ہیں تو یہ قابل رشک جو چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ایک انسان رشک کر سکتا ہے، اور ان پر ایک انسان جب رشک کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنا جانتا ہے، وہ دن اور رات میں قرآن کو پڑھتا ہے۔ ایک دوسرا انسان جب یہ دیکھے کہ فلاں شخص ہے قرآن پڑھتا ہے، اب اس کے دل کے اندر ایک رشک ہو کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا علم دیا ہوتا تو ہم بھی قرآن پڑھتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا علم دیا ہوتا تو آج اس کی طرح ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے۔ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دیا ہوتا تو ہم بھی قرآن کے اندر تدبر اختیار کرتے۔ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دیا ہوتا تو لوگوں کے درمیان ہم بھی جماعت کروانے کی طاقت و قوت رکھتے۔ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم دیا ہوتا تو ہم بھی لوگوں کے اندر صاحب قرآن کہلاتے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو اس پر صاحب یعنی رشک نہیں کیا جا سکتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور کہا کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، اور دولت دینے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو ایک وہ شخص جو دیکھتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جب وہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس مال کو وہ انسان خرچ کر رہا ہے تو وہ یہ اپنے دل کے اندر رشک کرے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اتنا مال دیا ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج ہمیں بھی مالدار بنایا ہوتا تو میں بھی دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مالوں کو خرچ کر دیتا، میں بھی غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی مال و دولت سے نہیں نوازا، آج ہم خود محتاج ہیں، دوسروں کو کیسے مدد کریں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مال کو خرچ کرتے ہیں ان پر رشک کرتا ہے ایک انسان۔ 2 چیزیں ہوئیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان رشک کر سکتا ہے، اس کے دل کے اندر اس طرح کے خیال آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ وملکان ینزلان یقول احدہما، یعنی ہر روز صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہم آتی
منفقا خلفا، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ کر دے جو مال ملنے کے بعد تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا طَرَفًا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے مال کو ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، اس لیے کہ وہ انسان نہ تو خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہے. تو گویا کہ یہ دونوں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے کے لیے بددعائیں کرتا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. اور اگر وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں فرشتے بددعائیں دیں تو پھر یقیناً وہ اپنے مال کو روک کر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ مال اپنا خرچ نہ کرے. اسی طرح سے صدقہ جو ہے نا، یہ ضائع بنے گا اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اور میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہاں پر دھوپ اور گرمی کی شدت ایسی ہوگی کہ لوگ اپنے خود کے پسینوں میں ٹخنوں سے، کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک، کچھ لوگ اپنے کمر تک، کچھ لوگ اپنے سینوں بلکہ اپنے چہروں تک اپنے خود کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت یہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اس وقت یہ آپ کے درمیان سایہ بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امرئ ظلہ صدقتی فی حتی یقضى بین الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک فیصلہ نہیں کر دے گا ایک انسان صدقہ کرنے والا ہے تو اللہ کی اس تمام طرح کی جو شدت اور پریشانی ہوگی، جو دھوپ اور گرمی کی شدت ہوگی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے سایہ نصیب ہوگا. یہ ساری چیزیں آگے ہم دیکھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو خرچ ہوتا ہے نا، اس کے خرچ کرنے کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایسے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی مالوں کو خرچ کرتے ہیں. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، ایک وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور ظاہری طور پر بھی. یہاں ظاہری طور پر معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس لیے دیتا ہے لوگوں کو دکھا کر یہ معلوم ہو سکے کہ دوسرے انسان کو ابھار سکے، دوسرے انسان کو ایک جذبہ دلا سکے کہ بھائی فلاں شخص اگر اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اگر میں دکھا کر دیتا ہوں دوسرا انسان دیکھے گا تو اس کے اندر بھی ایک جذبہ ہوگا، وہ بھی ایک جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا. تو یہ سر و علانیہ یعنی جو ظاہری طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی دیتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے شخص کے لیے نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے، نہ ہی انہیں کوئی خوف لاحق ہوگی. اور ایسے شخص کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا. اگر ہم دیکھ لیتے ہیں مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ کم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے ایک انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی. یہ انسان اگر یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر دیا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی یہ مال میرا ختم ہو جائے گا. اور یقین مانیے کہ ایک انسان
جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا خلوص دل کے ساتھ، تو پھر اس سے آگے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کون کون سے انعام رکھے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک انسان، ہر انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو قبر میں بھی جانا ہے۔ ایک انسان اگر صدقہ کرتا ہے نا تو وہ قبر کے عذاب سے، قبر کی گرمی سے وہ اپنی آنکھ کو محفوظ کر لے گا۔ حدیث جو کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ عن اہلها حر القبور، بے شک صدقہ جو ہے وہ ایک انسان سے قبر میں اس کی گرمی کو دور کر دے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریے اور غور کریے، سوچئے ایک انسان دنیاوی زندگی گزارتا ہے، اس دنیاوی زندگی میں چند گھڑی کے لیے، بس کچھ دیر کے لیے اگر لائٹ چلی جائے، ایک انسان دھوپ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک انسان دھوپ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اس وقت کا تصور کیجئے جب قبر ہوگی، قبر کے اندر آپ جب ایسی حالت میں ہوں گے، نہ تو وہاں پر کوئی آپ کا مدد کرنے والا ہوگا، نہ تو وہاں آپ کا یہ اے سی جائے گا، اور نہ ہی آپ کے یہ پنکھے قبر میں جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی چیز آپ کو فائدے پہنچائے گی تو یہ صدقات و عطیات ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال ہوں گے۔ اور آپ تصور کریے، سوچئے ایسی حالت میں، اور وہ خواتین بھی سوچے کہ ایک انسان جب ایک اندھیری کوٹری میں رہتا، ایک گھر میں رہتا ہے، اگر لائٹ چلی جائے تو وہ عورتیں ڈر جایا کرتی۔ ایک انسان کسی اندھیری جگہ پر، اندھیری راستے میں چلا جائے تو وہ اکیلے جاتے ہوئے خوف کھاتا ہے۔ آپ اس وقت کا تصور کریے، قبرستان میں جب اکیلے پڑے ہوں گے، وہاں آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا، وہاں پر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ فلاں صاحب آپ دنیا کے اندر بہت مالدار تھے، یہاں آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ کو ہم نے دفن کر دیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد آپ کو اگر کوئی چیز بچانے والی ہوگی تو آپ کے صدقات و خیرات ہوں گے، آپ کی زکات ہوں گے، اور آپ کا یہ مال خرچ کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ وہ عورتیں کان کھول کر سنیں کہ جو ایک چھپکلی سے جب ڈر جایا کرتی ہے، گھروں میں اگر ایک معمولی سے کیڑے کو دیکھ لے جو ڈر جایا کرتی ہے، وہ اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں قبر میں داخل کر دیا جائے گا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اللہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کوئی مدد کرنے والا قبرستان میں نہ ہوگا، اگر ہوگا تو کوئی چیز اس دنیا میں جو ہم کر کے چاہ رہے ہیں وہی چیز ہمیں فائدے دے گی، وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی۔ یہ تو قبر کا معاملہ ہے۔ اس سے اور آگے دیکھیں، اس سے اور آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور کافل الیتیم یعنی جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے، فی جنتی جنت کے اندر ہاکذا، ایسے اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح سے دو انگلیاں ہوتی ہیں، ان دو انگلیوں کی طرح وہ انسان جنت کے اندر رہے گا۔ آپ سوچئے یتیموں کی کفالت کرنا، ایک وہ بچہ جس کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں، ایک وہ بچہ جو تڑپتا ہے کہ ہمارے اوپر اگر میرے ماں باپ کا سایہ ہوتا تو آج ہم بھی اپنی زندگی جینے کی طرح جیتے۔ ایک وہ بچہ جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اسے کھانے کی، اسے وہ دلانے والا کوئی چیز نہیں ہوتا، کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ بیٹا یہ چیز تم جو کھانا چاہتے ہو اگر تمہیں نہیں پسند ہے میں دوسرا چیز تمہیں دلاتا ہوں۔ اگر اس کے پاس اس کے ماں باپ کا سایہ ہوتا تو اس کی ماں بھی ضرور کہتی کہ بیٹا یہ کھانا تمہیں پسند نہیں ہے نا، تم مت کھاؤ، میں تمہارے لیے دوسرا کھانا پکا کر دیتی ہوں۔ لیکن ایک یتیم جس کے ماں باپ نہیں ہیں، ان یتیموں کا سہارا کون بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ اس طرح سے جان لے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا جس طرح سے دونوں انگلیاں ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے درمیان ہونے والے جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے درمیان نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جو روتے ہیں در در کی ٹھوکریں کھائے، ہمارے درمیان نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جو بلک بلک کر، آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین کو دیکھ لیجیے،
آج ہمارے وہ بچے جو آج یہاں طرح طرح کی قسم کے پکوان کھاتے، ہماری افطاریوں میں طرح طرح کے قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، آج وہاں کے بچے پانیوں کے لیے ترستے ہیں، ان کے پاس ایک ایک نوالے کے لیے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے کوئی ایسی غیب آ جائے، کوئی ایسی مدد آ جائے کہ جس مدد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی کوئی سہارا بن سکے، ہمیں بھی کوئی ایسا ہو کہ جو ہمیں یہ کھانے کی چیزیں دے سکے کہ لو میں بھی تمہاری باپ کی طرح ہوں، میں بھی تمہارے باپ کی طرح ہوں، یہ چیزیں بھی میں بھی تمہیں لا کر دے رہا ہوں، یہ تم کھا لو، دیکھ لو سوشل میڈیا پر، دیکھو اللہ کی قسم اگر آپ دیکھو گے، اگر آپ کے دل ہے نا تڑپ اٹھو گے وہ دل، کیسے بچے بلکتے ہیں، کیسے وہ لوگ روتے ہیں، انہیں کوئی سہارا بننے والا نہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں میرے بھائی، بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھان لیں تو کیا یہاں سے ہم مدد کے طور پر ایک کمیٹی بنا کر ان کی مدد کے لیے کچھ ویسے نہیں کر سکتے؟ بہت سارے لوگ اللہ ہمارے اتنے موجود ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں میں ہم یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں بچ سکتے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، اگر وہ ذریعہ نہیں ہے کم سے کم دعائیں تو ہیں، کم سے کم دعائیں تو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دعا کرو، دعا کے ذریعے سے ہم ہر پریشانی کو دور کر دیں گے، ہر پریشانی کو ختم کر دیں گے، لیکن آج ہمیں اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی، آج ہمیں اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم اپنے ان نوجوانوں کے لیے، ان روتے بلکتے اور چہکتے ہوئے بچوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ ایسے جو ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں انہیں تو نیست و نابود کر دے، ایسے ظالموں کو ختم کر دے، کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ اس کے اور آگے اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک یہ جذبہ ہوتا ہے جو ہمارے درمیان بہت پایا جاتا ہے، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، آپ پہلے حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک انسان ایسا ہے نا جو صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ ہوتا ہے احسان جتلانا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس صدقے کو پھر واپس لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ان مثل الذی یعود فی عطیتہ کمثل الکلب اکل حتی اذا شبع قان ثم عاد فی قیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، صدقہ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر یہ خواہش ہو جائے کہ وہ صدقے کو واپس لے لے، واپس لینا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا چاہیے۔ وہ احسان کیا جتلائے کہ بھائی میں نے تو تمہاری مدد کی تھی نا، میں نے تو فلاں پریشانی میں تمہاری مدد کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح سے کتا ہوتا ہے نا، یہ صحیح حدیث ہے، جس طرح سے کتا ہوتا ہے کوئی چیز پہلے کھاتا ہے، جب وہ ہضم نہیں ہوتا تو اسے پلٹی کر دیتا ہے، اور پلٹی کرنے کے بعد پھر اسی پلٹی کیے ہوئے چیز کو چاٹتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، انہوں نے ایک گھوڑا ایک شخص کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دیا، پھر وہ شخص جب اپنے گھر پر لے کر گیا اس گھوڑے کو تو ایسا ہوا کہ وہ اسے کھلایا پلانا یا نہیں بہت کمزور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اس گھوڑے کو واپس لے لوں اور پھر اسے زیادہ کھلا پلا کر موٹا اور تازہ کر دوں، تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرا انسان اس کو میں دوں اور پھر اس کو جہاد کے لیے وہ انسان جایا جا سکے، یعنی اس پہ اسے جہاد کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ لا تشتریہ ولا تعود فی صدقتک وان اعطاکہ بدرہم، اے عمر تم اسے واپس نہ لو، لا تشتری، خریدو بھی مت۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں واپس لے لوں، بلکہ میں کہا کہ میں خرید لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے خریدو مت، اگر تم اسے واپس لینا چاہتے ہو گرچہ ایک درہم کے بدلے ہی کیوں نہ تم خریدنا چاہتے ہو، تم اسے مت خریدنا، اس لیے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْقَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ، جس طرح سے اس کو ایک انسان واپس لیتا ہے، اس کی مثال جیسے کتا الٹی کر کے اسے چاٹتا ہے، اسی طرح سے اس کی مثال ہے۔ یہ تو رہی کہ واپس لینے کی، ایک انسان اگر احسان جتلاتا ہے، ایک انسان اگر یہ کہتا ہے
آج یہ ہر کھانے پینے کی چیزوں پر، آج معمولی چیزوں پر جو کہتے ہیں نا چل کھینچ میری فوٹو، یہ چیز آپ دیکھیے، کھانے پینے معمولی چیزیں ہیں، لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، لوگ اسے ریا اور نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے فلاں جگہ تشریف لے جا کر وہاں پر فلاں پارٹی میں ہم نے شرکت کی، فلاں جگہ پر ہم نے یہ چیزیں لوگوں کے اندر تقسیم کی، عزتوں کی۔ لوگ ایک انسان کی عزت کو مجروح مت کرو، ایک انسان کی عزت ایک عزت ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کتنے ایسے بیچارے مجبور اور بے بس ہیں، جو انسان مجبور ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں وہ انسان اس کا مستحق ہے، لیکن یہ جو فوٹو اور سیلفی آ گیا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی۔ اسے معلوم ہے کہ یہ مجھے جتنا دے گا نہیں، اس سے زیادہ یہ سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر ڈالے گا، اس سے زیادہ میری بدنامی ہو۔ کسی کے لباس دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو، کسی کے لباس دیکھ کر کسی کے حالات کے بارے میں تصور نہ کرو کہ ایک انسان اس کے لباس ایسے ہیں تو یقیناً یہ خوشحال ہوگا۔ یقیناً کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خوشحال ہیں، آپ کے درمیان رہتے ہیں تو ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی دیکھی جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنی عزت کو مجروح کروانا نہیں چاہتے۔ وہ بہت ہی ایک انسان بہت ہی ہمت کے ساتھ اس دکھ اور تکلیف کو برداشت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اس مال کو ایسی راستے میں خرچ کیا جائے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ آج ایک انسان سے اگر یہ کہا جائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اعلان ہے، دیکھو کون کون دیتا ہے، کسی کے جیب سے پھوٹی کوڑی نکلنے والی نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر ان مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہے تو ہوٹلوں اور شادی حالوں میں دیکھو، اور اگر ان کی غربت دیکھنی ہے تو مسجدوں میں دیکھو، جب ان کے سامنے جھولیاں دلائی جاتی، جب مسجد میں دینے کی باری آ جائے تو ان کی جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی، جب امام کی باری آ جائے ان کے جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی، لیکن اس سے زیادہ مسجد میں دینے سے زیادہ یہ ہوٹلوں میں ویٹر جو ہوتے ہیں انہیں ٹپ دے کر چلے آتے ہیں۔ کہ ہماری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ مسجد کی باری آئے تو ہمارے جیب سے، ہمارے سامنے سے جھولی پھرائی جاتی ہے، اندھے بنے بیٹھے رہتے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری جیب سے کچھ پیسے نکالنے پڑے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں وہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ دنیاوی طور پر تو آپ دیکھیں گے مال میں کمی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو اس کا بہت اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایسا انسان جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، جس انسان کے اندر جذبہ نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، وہ انسان یہ بھی دیکھ لے کہ ایک انسان جب زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، عورتیں بھی غور سے سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص کو مال دیا گیا، مال ملنے کے باوجود وہ اسے اکٹھا کرتا ہے، سونے چاندی جو ہمیں ملتے ہیں اسے ہم نے جوڑ کر رکھا ہے، اسے ہم نے خرچ نہیں کیا، نہ اس میں زکوٰۃ نکالا ہے، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان زیوروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سامانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے پگھلائے گا۔ پگھلانے کے بعد اسے ایک دھات بنائے گا، دھات گرم کر کے ہماری پیشانیوں کو داغے گا، ہماری پہلوؤں کو داغے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے ہماری پیٹھ کو داغے گا، جس سے نہ تو ہم سکون اور چین کی نیند سو سکیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، یہی مال ہمیں قیامت کے دن آ کر کہے گا کہ انا مالک انا کنزک۔ یہ جو مال دنیا کے اندر ہم نے بچا کر رکھا ہے، سال بیت گیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بیٹی کی شادی کرنی ہے، زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے ہمیں حج کرنے جانا ہے، زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے، زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے سامنے اور بہت سارے کام ہیں۔ یقین مانیے کہ ایسی حالت میں یہ آپ کا جو مال ہوگا خود قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آ کر کہے گا کہ انا مالک انا کنزک۔ سانپ کی شکل میں یہ جو ہے زیورات جو ہوں گے، یہ مال ہوگا آپ کے سامنے آئے گا اور اپنے دونوں جبڑوں میں آپ کو پکڑ کر کہے گا کہ دیکھ، میں تو تیرا مال تھا دنیا کے اندر نا، میں تیرا مال تھا، تو دنیا کے اندر بہت بچا کے میں مجھے رکھتا تھا، آج میں تیرے سامنے ہوں، فائدہ اٹھا لے جو اٹھانا ہے۔ وہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔
اور اسی طرح سے جب خرچ کرنا دیکھنا ہے تو عورتوں کی مثال لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, جو کہ روزے کے حالت میں, نفلی روزے کے حالت میں تھے. ان کے پاس 1,00,000 دینار آتا ہے. 1,00,000 دینار کنورٹ کر کے دیکھیے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی رقم ہے. صبح سے لے کر شام تک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سارے مال کو خرچ کر دیا. شام میں جب افطاری کے لیے بیٹھتی ہے تو پوچھتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہے معقول جس سے ہم افطار کر سکے. گھر کی روٹی کہتی میرے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میری مالکن اگر آپ چاہتی 1,00,000 دینار تھے, کچھ تو بچا لیتی, کم سے کم آج اس کے ذریعے سے ہم اچھا کھاتا افطار کر لیتے. حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں مجھے پہلے بتایا, مجھے تو خبر نہیں تھی. ایسے حالات تھے, ایک جذبہ تھا عورتوں کے اندر خرچ کرنے کا, اور ایسے حالات میں جب وہ خرچ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر کہا, اور یہ کہا کہ عورتوں کی جماعت تمہارے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم صدقے کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہیں دیکھا. یہ محارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو. عورتوں کی مثال یہاں پر اللہ نے دی, لیکن یہاں پر صرف عورتیں ہی نہیں, وہ مرد بھی موجود ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے. میرے بھائی, یہ جو مال دنیا کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اس میں دوسروں کے حقوق ہیں, دوسروں کا بھی حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مال ہے یہ سارا پورا اپنا ہے, اسے کھاؤ پیو اڑاؤ ختم کر دو. یتیموں, مسکینوں, غریبوں کی اس میں حقوق ہیں. اگر آپ اس میں نہیں دیتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ مجرم ہیں, مجرم آپ کی پکڑ ہوگی. اور ایسی حالت میں آپ ایسے لوگوں کو ضرور دیکھیے گا جو لوگ سڑکوں پر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, جن کے جسم پر لباس تک میسر نہیں ہوتا ہے, جو کوڑے دان سے کرکٹ صاف کر کے, وہاں سے کچرے صاف کر کے کھانا کھاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جائیں گے. ایسا مت سوچنا کہ ہمارے پاس اللہ نے مال دیا تھا تو ہم بچ گئے, ہمارے پاس کوئی سوال کرنے والا نہیں. آپ ایسے لوگوں کا سہارا بنیے. آپ کے درمیان کوئی ایسا ہے, غریب ہے, مسکین ہے, اگر آپ اپنے لیے خرید و فروخت کسی چیز کا کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی دلائیے. اگر آپ اپنے لیے کوئی چیز عید کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ اپنے لیے 5,000 لے رہے ہیں, وہیں پر اس کے لیے بھی کم سے کم 1,000 کے لیے دیجیے, اور ان کو وہ دے کر وہ خوشی دیکھیے کیسی خوشی ہوتی. اور اسی طرح سے میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ کسی کی عزت مت مجروح کی جائے. دینے کا سب سے آسان طریقہ ہے, اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب داہنے ہاتھ سے دیا جائے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. داہنے ہاتھ سے خرچ کر دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. آپ جائیے, سلام کلام کیجیے اس کو, اس کی مٹھی میں اس طرح دیجیے کہ دوسروں کو خبر نہ ہو سکے. اس کی بھی ایک عزت ہے, اس کا بھی ایک مقام ہے لوگوں کے درمیان. اس طرح کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نہ جانے کتنی ایسی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں. خلاصے کلام میرا یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت دیا ہے اس میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں, اور اس مال کے ذریعے سے ہم چاہیں تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہیں. اس مال کے ذریعے سے اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا سکتے ہیں. وہ ایسے لوگ, وہ خواتین ہوا کرتی تھی نا, جب ان کے سامنے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اعلان ہوتا تھا, ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت, میں تمہیں صدقے کی طرف ابھارتا ہوں. بیان کیا گیا کہ اس میں عورتوں نے اپنی کان کی بالیاں اتار کر دے دی تھی. ایک جذبہ تھا, ایک شوق تھا ان کے درمیان. یہ تھا کہ اگر آج ہم نے یہ مال خرچ کیا ہے تو یقیناً جس طرح سے ہم کوئی چیز چھپا کر اپنے لیے محفوظ کر کے رکھتے ہیں, یہ ہمارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہوگا اور اس کا اجر ہمیں ملے گا. آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا یہ جو مقدس مہینہ چل رہا ہے, جس میں تیرا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی ایک خرچ کرتا ہے تو ہم اسے 70 اور 700 گنا تک اس میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ بھی مال خرچ کریں خلوص دل کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جہاں بھی ہیں پریشان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے بچے بلک بلک کر روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم تمام لوگوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں جس حال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جس حال میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو کسی خاص یا اسی طرح سے ایسی بیماری جو کہ لا علاج ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بیماری کو اسے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کا انتقال ہو چکا، اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبر میں ان کا عذاب ہو رہا ہو تو انہیں اس عذاب سے دور کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔